اپنی اولاد کو مثبت سوچ دیں، منفی سوچ سے بچائیں، نگیٹیویٹی سے بچائیں. یعنی اپنی اولاد کو اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو ان کو مثبت سوچ دیں، منفی سوچ سے بالکل ان کو دور کریں. میرے بھائی آج دیکھ لیں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، 8 بجتا ہے 9 بجتا ہے رات ٹی وی کے اوپر شو آتا ہے، ٹاک شو ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بحث و مباحثہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک دوسرے کی نفرت ہوتی ہے. فلاں پارٹی نے ایسا کہا، فلاں مسلم کے خلاف، اس کے خلاف، یعنی بحث و مباحثہ ہوتا ہے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا ہے سوائے منفی سوچ کے. آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، آج ہمارے کان میں بھی یہی باتیں گھول دی گئی ہیں. آج اگر کوئی بندہ غریب ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس نے محنت ہی نہیں کی، وہ غریب کیوں نہیں رہے گا. اگر کوئی بندہ تگڑا ہو گیا، مالدار ہو گیا، پلاٹ خرید لیے، گھر بنا لیا، گاڑی بھی خرید لی، تو پھر ہم کہتے ہیں واہ واہ، کوئی بات تو ضرور ہے، کوئی بینک لوٹ کر آیا ہے. اچانک سے اتنے مال یہاں اس کے پاس کیسے آ گئے؟ ابھی تو حافظ صاحب کو دیکھ رہے تھے سائیکل سے چل رہے تھے، اچانک سے یہ مرسڈیز پہ کیسے چلے آئے؟ تو میرے بھائی آج ہم نگیٹو سوچتے ہیں، مثبت سوچ ہی نہیں ہے. اگر کوئی بندے کے بعد 4 گاڑی ہے تو پھر مت سمجھے ہر وقت اس کے خلاف بدگمانی میں ہم مبتلا ہیں. میرے بھائی ذرا ایک بات، یہ پوائنٹ کی بات ہے، ذرا غور کریں گے کہ ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، اولاد کو پیدا کرتی ہے، پال پوس کے بڑا کرتی ہے، بچہ جوان ہو جاتا ہے، اس کی شادی کر کے بہو بھی لاتی ہے. اب بہو گھر میں آ گئی، اب ماں بیوی کے گھر میں جاتی ہے اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا 2 منٹ ذرا باہر آنا، میں تم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، کوئی ضروری بات کرنی ہے. بیوی کے ذہن میں فوراً چلنے لگتا ہے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، میرے خلاف بات کی جا رہی ہے. آج دیکھ لینا، اور ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو کیا سبق پڑھایا جاتا ہے؟ ساس تو ظالم ہوتی ہے، ساس ڈائن ہوتی ہے کہ وہ بہو کو کھا جاتی ہے. جب اس طرح کی سوچ ہوگی تو پھر اثرات بھی اسی طرح کے مرتب ہوں. ہم اپنی سوچ کو پاکیزہ کریں نا، تب تو معاشرہ پاکیزہ ہو. اگر ماں بیٹے بات کر رہے ہیں اور بیوی کو کوئی ضرورت پیش آ گئی کہ اپنے شوہر سے بات کروں، کہا کہ جی ایک بات کرنی ہے، ذرا سا آئیں نا. اب ماں کے دل میں یہ بات چلنے لگتی ہے کہ لگتا ہے کہ میرے خلاف بہکانے کے لیے اس کو بلایا. اور میاں بیوی کا کیا رشتہ ہوتا ہے، میاں بیوی کیا ہوتے ہیں، قرآن سے سمجھے. قرآن نے کیا کہا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. اللہ اکبر، کتنا خوبصورت رشتہ بیان کیا قرآن. لباس کی 3 کوالٹی تو سبھی کوئی مانتے ہیں. لباس جو ہوتا ہے 3 چیزوں کے لیے پہنا جاتا ہے، 3 قسم کی آسائشیں ہر لباس میں موجود ہوتی ہیں. لباس جو ہوتا ہے بندے کو سردی سے گرمی سے بچاتا ہے. ٹھنڈی آئی آپ نے جیکٹ لے لیا، سویٹر لے لیا، شال لے لیا. تو لباس جو ہوتا ہے بندے کو سردی گرمی سے بچاتا ہے. اسی طرح قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. جب بیوی کی طرف کوئی تکلیف آئے تو شوہر مقابلہ کرے، اگر شوہر کی طرف کوئی تکلیف آئے تو بیوی ڈٹ کے اس کا سامنا کرے. یہ قرآن نے مزاج دیا ہے. اور لباس کی دوسری کوالٹی کیا ہوتی ہے، دوسری خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ لباس جو ہوتا ہے بندے کے عیب کو چھپا دیتا ہے. میرے بدن کے اوپر کتنے عیب ہیں آپ کو پتا ہے؟ یہ ڈھک چکا ہے، چھپا ہوا ہے نا. لباس کی کوالٹی کہ بندے کے عیب کو چھپا دیتا ہے. تو قرآن نے کہا، کیا کہا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. یعنی اگر کوئی بات بیوی میں پائی جائے، کوئی نگیٹیویٹی ہے، کوئی عیب ہے، تو شوہر اس کے عیب کو پردہ ڈال دے. یہ قرآن نے مزاج دیا. اگر بیوی میں ہے تو شوہر ڈال دے، اگر شوہر میں ہے تو بیوی پردہ ڈال دے. لوگوں میں بتاتی نہ پھرے، بندہ لوگوں میں بتاتا نہ پھرے. اور آخری بات، لباس کی جو خصوصیت ہوتی ہے، لباس جو ہوتا ہے شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. آپ کرتا پہنے، اوپر سے صدری پہن لیا، جیکٹ پہن لیا تو خوبصورت لگنے کے لیے. داڑھی ٹوپی والا آدمی کرتا پہن لے، ٹوپی نہ پہنے تو بڑا عجیب ڈھنگ کا لگتا ہے. ٹوپی پہن لیا، امامہ باندھ لیا تو نور نلا نور ہو جاتا ہے، خوبصورت لگتا ہے.
تو لباس جو ہوتا ہے بندے کو زینت بخشتا ہے، خوبصورتی بخشتا ہے۔ اگر بیوی کے آنے کے بعد رشتے میں خوبصورتی پیدا نہیں ہوئی، شوہر کو سکون نہیں ملا، تو اس نے اس کو زینت نہیں بخشی۔ اور اگر بیوی کے آنے کے بعد شوہر نے اس کا تحفظ نہیں کیا، اس کی دیکھ بھال نہیں کی، تو اس نے بیوی کو تحفظ نہیں دیا، بیوی کی دیکھ بھال نہیں کی۔ تو مجھے اور آپ کو قرآن سے سیکھنا ہوگا۔